अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह शख्स हलाक हो जाए कि महीना भी रमज़ान मुबारक दा होवे ते वालदैन ने नहीं, ये महीना वैसे ही हमदर्दी का महीना है, भाईचारे का महीना है, प्यार का महीना है, सबर का महीना है, हाँ जी, और एक दूसरे का एहसास का महीना है। लेकिन उनका ज़मीर इतना भी नहीं जागा कि अपने माँ बाप नाल मुहब्बत करे या माँ बाप की खिदमत करे। इस वास्ते जबरील अमीन ने कहा कि या रसूल शख्स हलाक हो जाए कि जिनका वालिद बूढ़ा हो गया या वालदा या इनमें से एक अपनी ज़िंदगी में पाया लेकिन उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सका, वो शख्स हलाक हो जाए। हजूर फरमाते हैं, मैंने कहा आमीन हो जाए। वबिल वालिदैन इहसाना, कि वालदैन के साथ भलाई करो। अल्लाह ताला और उसके रसूल की फरमादारी के बाद वालदैन की फरमादारी का मकाम और मर्तबा है। हदीस शरीफ में है कि एक शख्स नहीं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ कि मैं ग़ज़वा में शरीक होना चाहता हूँ और उसके लिए आया हूँ ताकि आपसे नहीं मशवरा कर लो। फरमाया तेरी माँ है? उसने अर्ज़ की हाँ। फरमाया उसकी खिदमत को लाजिम रख क्योंकि उसके पाँव के नीचे जन्नत है। और एक शख्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी खिदमत का, मेरे एहसान का ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? इरशाद फरमाया कि तेरी माँ। उसने फिर अर्ज़ की फिर कौन? हजूर ने फरमाया तेरी माँ। उसने फिर अर्ज़ की हजूर फिर कौन? हजूर ने फरमाया तेरी माँ। चौथी मरतबा फिर उन्हें हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अर्ज़ की हजूर फिर कौन? हजूर ने फरमाया कि तेरा वालिद। हजूर ने फरमाया कि तेरा वालिद। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी के दोनों यानी माँ बाप या इनमें से वफात पा जाएं या इनका ना फरमान था यानी दुनिया के अंदर उन्होंने दिल दुखांदा रहा, दुनिया के अंदर उन्होंने सतांदा रहा, परेशान करता रहा, तकलीफ़ां देंदा रहा। अब फरमाबरदार बनने का तरीका भी हजूर ने इरशाद फरमा दिया। नबी करीम फरमाया कि उनके लिए दुआ करे, उनके हक़ में इन्हीं इस्तिग़फ़ार करे तो अल्लाह ताला उसको इन्हीं फरमाबरदार लिख देगा। मिशकात शरीफ की हदीस है। इन हदीस से मालूम हुआ कि वालदैन का भी हद एहतराम करना चाहिए, लेकिन आजकल के नौजवान बिल्कुल एहतराम नहीं करते। बस अंग्रेज़ी आ गई, पढ़ गए या जिन्हों तलीम हासिल करने तो बाद भी अदब नहीं आया मैं ना भी वो ख़राब हो गया। तो जिन्हों तलीम हासिल करने तो बाद अदब आ गया, बैठन की तमीज़ आ गई, माँ बाप का एहतराम आ गया, बड़े का एहतराम है, समझो वो पढ़िया है। तो जिन्हों एहतराम नहीं उन्होंने तुसीं एवें पढ़े आने वो चगल हैगी। और जिन वाले माँ बाप की कदर का नहीं पता चलिया और अपने चाचा ताया मामा या फूफियाँ या रिश्तेदारों की पहचान का नहीं पता चलिया, माँ बाप की लड़ाइयाँ झगड़े होंदे रहंदे ने, लेकिन वो उन्होंने नज़रां नाल वेखदा जिन्हां नज़रां नाल माँ बाप वेखदे ने कैसा उन्हें तलीम हासिल की। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दे गुलामों, इस वास्ते मैं तुहानूं मशवरा देना कि 100 इंसान दे नहीं लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन औलाद में ऐसी तरबियत ना दिओ। हो सकता है कि तुसी किसी मोड़ पर आ तो तुहाडी जनाब सुलह हो जाए। कोई रिश्तेदार अच्छे भी होंगे कि वो जनाब रिश्तियां जनाब जेडे तो जुड़े जनाब तोड़े होंगे उन्होंने जोड़ देंगे। तो फिर उस तो बाद यानी अगर तुहाडी औलाद के दिल के अंदर नफरत पैदा हो गई, तुहाडी औलाद कदे नहीं चाहेगी कि साडे जनाब साडे घर दे विच साडा चाचा या साडा जनाब मामा घर लै आवे, तशरीफ लै आवे, क्योंकि वो नहीं चाहणगे, क्योंकि उन्होंने दिल च नफरत पैदा हो गई। नफरत पैदा किहने कीती? तुसी खुद कीती। इस वास्ते कदे भी ये चीज़ ना सिखाओ कि पुत्र मैं नहीं बोलना तो तू नहीं बोलना, पुत्र लिया मेरा होंदे ना तल्लक खत्म तू नहीं बोलना। लेकिन यही आना पुत्र कोई गल नहीं, थोड़ा जिथे मिल जाए सलाम पेश किया करो, पुत्र मिला करो, थोड़ा चाचा है, पुत्र थोड़ा ताया है, हाँ जी यह थोड़ा यह रिश्ता है उनके नाल, कोई गल नहीं, एक जगह तो असीं मिल जावांगे। इस वास्ते जिहड़े हुंदे ने ज़ाती रंज ये कदे कदे जनाब एक कतल के सिलसिले तक पहुँच जाते हैं। एक कौन और फिर इस मुसीबत दे विच और परेशानी दे विच असीं खुद नहीं जनाब मुबतला हो जाते हैं। उनकी वजह की है कि असीं औलाद की तरबियत ऐसी कर चुके हैं। इस वास्ते दोस्तों अपने दिलों दे विच मुहब्बत प्यार अपनी औलाद नूं तरबियत ऐसी करो कि पता चले कि वाकई तुहाडी औलाद नहीं अखलाक वाली, पता चले कि तुहाडी औलाद के अंदर वाकई तलीम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह एक दफ़ा नहीं हज़रत हलीमा रदी अल्लाह तआला एक मरतबा नहीं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर मुज़म्मल वाली चादर सरकार ने बिछा दी। जदों बिठाया सरकार ने प्यार मुहब्बत भरियाँ सरकार ने गुफ्तगू फरमाई। तो जदों
انہوں نے نہیں قحط سالی دی شکایت کی تھی کہ حضور نہیں تھوڑی جی فقیری آ گئی، غربت آ گئی ہے۔ یہ سرکار دی بارگاہ جدو عرض کیتا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت انہیں واپس جانے لگی تو حضور علیہ السلام نے ان کو 40 بکریاں عطا فرمائی اور ایک اونٹ سامان کا بھر کر دیا، اور بہت دیر تک نبی کریم دور تک حضور علیہ السلام نے چھوڑ والے سے گئے۔ اے بھی ایک ہے نہیں جس میں ایمان نال محبت ہوئے، پیار ہوئے تو پھر انسان میں انہوں دور تک جناب رخصت کرتا ہے۔ یہ بھی ایک پیار ہے گا، یہ بھی ایک ایمان نوازی ہے۔ اے دیکھو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دسیا نہیں بلکہ سرکار نے کرتے دکھایا۔ ہن توجہ کرنا، سیدنا عمر پاک رضی میرے محبوب دی بارگاہ عرض کرتے ہیں سونیا تسی بڑی محبت فرمائی اس مائی نال، سونیا تسی اس مائی نال بڑی محبت فرمائی ہے، بڑا پیار کیتا ہے، سنو۔ اور حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ بڑی خوش نصیب ہے سرکار، یہ بڑی خوش نصیب ہے، تسی بڑا پیار اور بڑی محبت کیتی ہے۔ سنو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا کہ عمر تم جانتے کون ہے؟ یہ میری رضائی ماں ہے حلیمہ سعدیہ۔ یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی رضائی ماں آئے تو سرکار اتنی محبت اتنی خدمت کریں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات اور حضور علیہ السلام اپنی والدہ دی کتنی قدر کرتے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدر کرتے دسی کہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں جس اولاد تے ماں باپ یقین کر راضی ہے میں اولاد بڑی خوش نصیب نے، تے جس اولاد دا ماں باپ نے جگہ جگہ تے چرچا کردا ہے بھی اے اس طرح کر دیتا، اس طریقے میں ذلیل کر دیتا۔ تو دوستو یاد رکھنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خود بھی حضرت حلیمہ سعدی اور انہوں نے خامد یعنی حضرت حارث بھی ایمان لے آئے، ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رضائی والدہ ہے، اگر حقیقی والدہ ہوتی تو حضور علیہ السلام کتنا احترام کرتے۔ حضرت با یزید بستامی کو کسی نے پوچھا کہ با یزید بستامی یہ مقام کیوں ملیا ہے، یہ مرتبہ کیوں ملا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری ماں دی دعا ہے، یہ ماں دی خدمت دا صلہ ہے، یہ ماں دی دعا ہے۔ کس طرح ماں دی دعا ہے؟ آپ فرما دیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ میں فوراً ہی والدہ نے نہیں پانی طلب کیا، بیٹا با یزید مجھے پانی، فوراً اٹھا اور پانی تلاش کیا، لیکن اتفاق کر اس وقت نہیں گھر دے اندر پانی موجود نہیں سی۔ آپ فرما دیں جس وقت میں پانی لے کر واپس پہنچا تو میری والدہ آرام کر رہی سی۔ آپ فرما دیں کہ ایک دل دے وچ کہ والدہ نو اٹھاواں، فرمایا کہ بے ادبی ہو جائے گی، والدہ آرام کر رہی، والدہ آرام کر رہی۔ ویکھو ادب، ویکھو احترام، اپنے جڑے بزرگ ہیں نا اولیاء کرام انہاں دے اوصاف انہاں دی زندگی تو اسی کچھ حاصل کریے، انہاں دے نقش قدم تے چلیے۔ آپ فرما دیں کہ میں اپنی والدہ دے کول کھڑا ہو گیا، سردیاں دی رات سی، یہاں تک کہ میری والدہ نے تہجد گزار سی، اور جڑے تہجد گزار وہ اکھ کھل جاندی ہے، مالک آپ ہی جگا دینا ہے، کدے پانی دے بانے اکھ کھل جاندی ہے، کدے پیشاب دے بانے کھل جاندی، سمجھو ان دے کرم دے دروازے کھل جاندے، لیکن اسی غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، اسی ویسے ہی اٹھے ہیں جی، اور کسی نے اٹھایا ہے، وہ چاہے تے تینوں جتنا مرضی تیز یعنی جناب پیشاب آ جاوے، وہ چاہے تے تو صبح تک نہیں تیری اکھ نہ کھلے، لیکن مالک تینوں پچھلی رات اٹھا رہی ہے، تینوں حالے سمجھ نہیں آ رہی، تو پاسے بدل تے پھر سو جانا ہے۔ لیکن توجہ کرنا، آپ فرما دیں میں والدہ نے احترام میں کھڑا ہو گیا، صبح ٹائم نہیں، والدہ جدو اٹھی تو نے کہا بیٹا، میں نے عرض کی تھی امی جی پانی، فرمایا کتنی دیر ہو گئی؟ امی جی ساری رات ہی گزر گئی۔ بس اتنی گل والدہ نے سنی، اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے، والدہ نے اکھاں جو، کیونکہ تہجد گزار سی۔ والدہ کہنے لگی پہلے میں پیاس مجھانی سی، یعنی پیاس نہیں مجھاواں گی، میں ان دن تہجد دا وضو کرا گی۔ والدہ نے تہجد دا وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد کیونکہ ماں دا دل میں رحم آتا ہے، ماں کے دل میں رحم آیا اور کہا بیٹا لاؤ پانی، اب اس پانی سے پیاس نہیں بجھاؤں گی بلکہ تہجد کا وضو کروں گی، نماز تہجد۔ والدہ نے وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور سر سجدے چ رکھ دیتا۔ انسان پتہ ہے کدو رب دے قریب ہوندا سب تو زیادہ جدو سجدے دی حالت وچ ہوندا ہے، کدے کوئی مشکل پیش آ جائے، پریشانی آ جائے، ایویں لوگوں نے سامنے جناب جگہ جگہ تے چرچا کرنا، اپنے مالک دی بارگاہ چ آ جاؤ، بندے دین گے جناب کی دین گے، الٹا تیرے سنتے تیرا مذاق اڑان گے۔
ہاں جی الٹا سنتے تیری ٹینشن سنتے ودان گے اضافہ کرن گے. کوئی یار ہوندے نے چنگے کہ جڑے دلاسا دین والے ہوندے نے, لیکن اج دے میں یار ہیں اللہ ہی معاف فرماوے. توجہ کرنا ہے اپنے مالک دی بارگاہ جی. انسان اس وقت سب تو زیادہ نزدیک ہوندا ہے اور قرب پاندا ہے جدو سجدے دی حالت ہو جائے. والدہ نے سر سجدے چ رکھیا اور اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ دی بارگاہ دعا کیتی. کی دعا کیتی؟ یا اللہ جس طرح تو نے میرا فرمانبردار بنایا میرے بیٹے کو, اسی طرح اپنا بھی فرمانبردار بنا لے. با یزید فرماتے ہیں یہ جو مقام ملا ہے یہ صدقہ میری ماں کی دعا کا ہے, یہ صدقہ میری ماں کی دعا کا ہے. تو میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں, ماں باپ دا دل نہیں دکھانا چاہیے, ماں باپ دا دل نہیں دکھانا چاہیے. میں ایک اخبار دے اندر واقعہ پڑھیا سی, سچا واقعہ اخبار سی مدینہ شریف دی. لکھیا سی کہ دو بھائی سی, ایک دی عمر یعنی 40 سال, دوسرے دی لا لو جناب 45 یا 50 سال, یا انج لا لو کہ ایک دی عمر یعنی 70 سال ہے تے دوسرے دی 60 سال ہے. یعنی دونوں بابے نے, بزرگ ہیں. تے انہاں بھائیاں نے جناب یعنی کیس یعنی تھلے تو شروع ہویا. ہن اس ٹائم یعنی جناب بڑی عدالت دے اندر سپریم کورٹ دے اندر وہ کیس پہنچ گیا. اس چیز دا سی یار کتنے خوش نصیب ہیں. والد فوت ہو گئے, ماں ہے, چھوٹے بھائی نے وڈے تے کیس کیتا ہوا ہے. ان دی کلے دی جنت نہیں, میری بھی جنت ہے. کیس چیز دا ہے کہ ان نے بڑی خدمت کر لئیے لہذا میرا بھی حق ہے. اللہ اکبر. جس وقت جج نے فیصلہ سنیا, جب ان کے سامنے فیصلہ آیا انہیں پڑھیا تو جج دی اکھاں جو آنسو ہو گئے, یار کتنا خوش نصیب ہے. اور بچپن نے سنیا سی کہ میری ماں ہاں جی, جب جوان ہوئے وہ کہنا تیری ماں. ماں اس وقت بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا, جب بیٹا کھانا نہیں دیتا ماں آج بھی رو رہی ہے. باپ اپنا ساری زندگی محنت کرتے, ایک ہی دل دی خواہش ہے, باپ وہ ہستی عظیم ہستی ہے باپ, اور اپنے بیٹے دی اپنی اولاد دی خوشی چاہنے والا باپ ہے. لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے غلاموں اس دور دے اندر ماں بھی رو رہی ہے, باپ بھی رو رہی ہے. جس وقت جج نے پڑھیا تو حیران ہو گئے, نے کیا کیسی اولاد ہے, کیا بات ہے. آج زمیناں دے انہیں بڑے بڑے میرے کو فیصلے آئے, زمیناں دے, قتل دے جناب, ہیرا پھیری دے, چوری دے, بڑے بڑے جناب عجیب و غریب نہیں کیس آئے حل کیتے نے. لیکن جج کہنا بھی اس کیس سے میں پریشان ہو کہ حل کیویں کراں, نہ بڑا تیار ہو رہی ہے نہ چھوٹا تیار ہو رہی ہے. اللہ اکبر. جج کہنے لگا کہ اے میری والدہ دی جگہ تے اے مائی صاحب تو خود ہی فیصلہ کر لے, تو کہہ دے کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو 10 دن رہنا, 10 دن بڑے کو رہنا. ماں کہنے لگی اگر میں کماں گی دوسرے دے دل ٹوٹ جائے گا بڑے دا, کہے گا میں نہیں خدمت کی تھی, کیا میں نہیں تیری خدمت کی تھی, اس واسطے تسی خود ہی فیصلہ فرما. جج کہنے لگے یار میرا فیصلہ ہے, ایک ہفتہ ایک بیٹا خدمت کرے, دوسرا ہفتہ دوسرا خدمت کرے, اس چیز سے راضی ہو جاؤ. کتنے خوش نصیب میرے محبوب علیہ السلام نے غلاموں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ایک شخص آیا. حضرت ابو ہریرہ بیان کر دیں کہ حضرت عمر پاک دی بارگاہ ایک شخص آیا تو میں ایک مسئلہ لے تے آیا. توجہ کہ بس آخری گل کہ جدو ٹائم ہو گیا, ٹائم ہو گیا, بس ٹھیک ہے, سنتا ادا کرو انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک.